الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے درس میں ہم سورہ النساء کو مکمل کر چکے ہیں۔ آج ہم سورہ المائدہ کا آغاز کرتے ہیں۔ 5ویں سورہ ہے قرآن مجید کی، یہ بھی مدینہ میں نازل ہوئی ہے۔ بعض روایتوں کے مطابق آخری صورتوں میں سے ہے جو نازل ہونے کے اعتبار سے، لیکن ترتیب میں یہ 5ویں نمبر پہ ہے۔ اس میں قرآن مجید نے اہل ایمان کو کچھ بنیادی چیزیں، دین کی شریعت کے بنیادی تقاضے کیا ہیں اس کے اوپر بات کی ہے، جو یوں سمجھیے کہ احکام کو حکمتوں کے ساتھ جوڑ کر مکمل کرنے کی ایک بات اس میں ہوئی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس میں اہل کتاب کو بھی انہی پہلوؤں سے ایڈریس کیا گیا ہے۔ چنانچہ یہ سورہ سمجھ لیجئے کہ ایک طرح سے شریعت کی سورہ، اس میں شریعت کے کافی احکام زیر بحث آئے ہیں۔ تو آغاز کرتے ہیں اس کا۔ جیسا میں پہلے بتا چکا ہوں کہ مکتب فراہی میں صورتیں جوڑا جوڑا سمجھی جاتی ہیں، تو اس اعتبار سے یہ سورہ نساء کا جوڑا ہے، لیکن میں اس میں مختلف رائے رکھتا ہوں، اس لیے میں جوڑوں کا ذکر نہیں کرتا ہوں۔ لیکن بہرحال جو ہمارے ہاں یہ بات پائی جاتی ہے، تو سورہ البقرہ اور آل عمران ایک جوڑا ہے، اور سورہ النساء اور المائدہ دوسرا جوڑا ہے قرآن مجید کا، میرے اساتذہ کی رائے میں۔ اور تو آغاز کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اے ایمان والو اپنے عہد پورے کیا کرو۔ عقود عقد کی جمع ہے، عقد نکاح کا لفظ ہم نے سنا ہوگا۔ عقد جو ہوتا ہے وہ معاہدے کو کہتے ہیں، گرہ باندھنے کو کہتے ہیں اصل میں، لیکن معاہدے کو، میثاق کو، جو بھی عہد ہو ہمارے اس کو۔ اوفوا بالعقود، اس کے بعد اگلا حکم جو ہے وہ جانوروں کے حلال کرنے کا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو جملہ ہے اوفوا بالعقود، یہ تمام شریعت کی بنیاد بتانے کے لیے، جیسے میں نے بتایا کہ اس سورہ میں احکام کی حکمتوں یا ان کی جڑوں کو بتا کر بات کی جائے گی۔ تو اوفوا بالعقود، عہد پورے کیا کرو۔ عہد جو ہیں وہ کوئی دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ عہد ہیں جو پیدائشی ہیں، جبلی ہیں، اور دوسرے وہ عہد ہیں جو ہم خود باندھتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کے ساتھ کاروبار کر رہا ہوں، تو یہ معاہدہ ہم نے باندھا ہے، اس کی بھی پیروی کرنی ہے، اور پیدائشی طور پر کچھ عہد آپ سے آپ قائم ہو جاتے ہیں۔ مثلا ساری دنیا میں یہ مانا جاتا ہے کہ جس زمین میں کوئی پیدا ہوگا اسی زمین کا باشندہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم پاکستان میں پیدا ہوتے ہیں، سب پاکستانی ہیں۔ کوئی نہ پیدا ہوتے ہی کوئی بچہ معاہدہ کرتا ہے، نہ پیدا ہوتے ہی کوئی حکومت آ کر کہتی چلو بھی سائن کرو، اس کے انگوٹھے کے نشان لگاؤ، یہ ہمارا شہری ہو گیا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا، بس وہ پیدائشی طور پر۔ بلکہ بعض ملکوں میں تو یہ ہے کہ آپ وہاں جا کر آپ کا کوئی بچہ ہو جائے تو وہاں کا شہری سمجھا جاتا ہے۔ یہ اتنا طاقتور ہوتا ہے۔ پیدائشی طور پر، جو جبلی طور پر جو معاہدے ہوتے ہیں وہ زیادہ طاقتور ہوتے ہیں ان معاہدوں سے جو ہم لکھ کر بول کر کرتے ہیں۔ اسی طرح والدین کا معاہدہ، جس کے گھر میں پیدا ہو جاتے ہیں ہم اس کے بچے اور وہ ہمارے والدین، ان کے بھی ایک پوری حقوق کی لمبی فہرست ہے جو بن جاتی ہے۔ باپ کا احترام، ماں کا احترام، ماں کی خدمت، یہ سب کچھ، ماں باپ کی خدمت، بڑھاپے میں ساتھ دینا، یہ اسی پیدائشی معاہدے کی وجہ سے۔ ان سارے معاہدوں کے پیچھے ایک بڑا معاہدہ جو ہے وہ خدا کے خالق ہونے سے پیدا ہوا ہے، وہ بھی پیدائشی ہے، جبلی ہے۔ خدا نے جب ہمیں پیدا کیا تو وہ ہمارا خالق ہے، اور خالق جو ہے اس کو مالک ہونے کا حق حاصل ہو جاتا ہے۔ جس طرح ایک پینٹر اپنی پینٹنگ بناتا ہے، ایک شاعر اپنا شعر کہتا ہے، ایک رائٹر اپنی کتاب لکھتا ہے، تو ان کو کاپی رائٹس ہوتے ہیں ان کے پاس، میں اس کا مصنف ہوں، میں اس کا شاعر ہوں، یہ پینٹنگ میری پینٹنگ ہے، اسے آپ چھین نہیں سکتے۔ تو اس کو وہ حق حاصل ہو جاتا ہے، یہ پیدائشی حق ہے۔ تو جو تصویر آپ نے بنائی ہے، آپ پیدائشی اس تصویر کا پیدائشی
تعلق آپ کے ساتھ یہ ہے کہ وہ آپ اس کے مالک ہیں. تو یہ وہ عقود ہیں جو پیدائشی طور پر ہوتے ہیں. تو اب دو طرح کے عہد ہو گئے، ایک وہ جو پیدائشی طور پر ہیں، دوسرے وہ جو ہم خود باندھتے ہیں. تو شادی کا عہد ہم خود باندھتے ہیں، وہ پیدائشی نہیں ہے. کاروبار کے عہد اور کوئی اس طرح کی چیزیں، یہ سارے کے سارے ہم باندھتے ہیں. تو ان دونوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ اوفو بالعقود، تمام دونوں طرح کے جو عہد ہیں ان کی پاسداری کرو، یہ لازم ہے. اس لیے پرانے جو مذاہب تھے وہ بھی عہد ہی کہلاتے تھے، بلکہ جو تورات کا نام اصل میں رکھا ہوا ہے اہل کتاب نے، وہ عہد نامہ ہے، ٹیسٹمنٹ ہے، یعنی ہمارا معاہدہ ہوا ہے خدا سے. تو وہ عہد ہی، سارا دین عہد پر ہی کھڑا ہے. تو گویا یوں سمجھے کہ جتنی شریعت پیچھے بھی بیان ہوئی اور آگے بھی بیان ہونی ہے، اس کی جڑ بتا دی کہ یہ اس معاہدے پر کھڑی ہے جو تخلیق کائنات کے خدا کے جو عمل تھا اس کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے. تو ہم سارے کے سارے پینٹنگ کی طرح، جس طرح پینٹر اپنی پینٹنگ کا مالک ہوتا ہے، اسی طرح خدا ہم سب کا مالک ہے. یہ وہ رشتہ ہے جو پیدائشی حق جس کو میں کہہ رہا ہوں، پیدائشی عہد جس کو میں کہہ رہا ہوں. اس کی خلاف ورزی دراصل کبیرہ گناہ ہے. ماں باپ کو چھوڑ کر کسی اور ماں باپ کو بنا لینا قرآن نے منع کیا نا، اسی وجہ سے کیا. کیونکہ پیدائشی معاہدہ یہ ہے کہ جس کی کوکھ سے پیدا ہوا ہے وہ میری ماں ہے، اور جس کے صلب سے پیدا ہوا وہ میرا باپ ہے. اس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے. یہ پیدائشی جو معاہدے ہیں یہ بہت طاقتور ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے منع کرنا پڑا ہے کہ کسی کو منہ بولا باپ نہ بناؤ، منہ بولا بیٹا نہ بناؤ. کیوں منع کرنا پڑا ہے؟ اس فطری پیدائشی معاہدے کی وجہ سے. اس کو ہم توڑ نہیں سکتے. اور میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ زمین کا تو، ماں باپ کا تو ہم مانتے ہی ہیں کہ جس گھر میں پیدا ہو جائیں گے وہ ہمارے ماں باپ ہیں، اور جس زمین میں پیدا ہو جائیں گے وہ ہماری زمین ہے، حالانکہ کوئی اور معاہدہ موجود نہیں ہے. تو اسی طرح جس خالق نے ہمیں پیدا کیا ہے ہم اس کی مخلوق اور اس کے عہد میں بندھے ہوئے ہیں. اب آیت کے آخر پہ اللہ تعالیٰ اس کو واضح بھی کریں گے، اپنی جو اللہ کا اپنا حق ہے، لیکن آغاز یہاں سے کیا ہے سورہ کا. تو جتنی شریعت، اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام کی تمام شریعت وہ اخلاقی چیز ہے، اخلاق پہ کھڑی ہے، اخلاق کی بنیادوں پہ کھڑی ہے. تو اخلاق، عہد پورا کرنا اخلاقی فریضہ ہے. تو اب جتنی شریعت ہوگی، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، یہ اصل میں اس تعلق کو نبھانا ہے جو اللہ اور بندوں کے درمیان ہے. اس لیے میں نے جو بیان کرتا ہوں کہ دین کی حقیقت کیا ہے، تو میرے خیال میں دین کی حقیقت ان تعلقات کو نبھانا ہے جو پیدائشی طور پر وجود میں آ گئے. میں خالق کی مخلوق ہوں، اس حق کو نبھانا ہے. میں اپنے ماں باپ کا بیٹا ہوں، میں نے اس حق کو نبھانا ہے. میں اپنے بہن بھائیوں کا بھائی ہوں، اس حق کو نبھانا ہے. میں اپنی بیوی کا شوہر ہوں، اس حق کو ادا کرنا ہے. یہی دین ہے. دین اس کے سوا کچھ نہیں ہے. اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار کہتے ہیں میں تمہارا رب ہوں اور اپنے فرائض پورے کر رہا ہوں، تم اپنے کرو. وہ ہمیں پالتا ہے، پوستا ہے، ہمیں امتحان میں ڈالا ہے، اس کی اسکیم ہے، لیکن وہ اس اسکیم کے ساتھ ساتھ وہ سب کچھ کر رہا ہے. تو یہ جو تعلق کا نبھانا ہے، رشتے کا نبھانا ہے، اپنی پوزیشن کے اعتبار سے، میں باپ ہوں تو میری ایک پوزیشن ہے، میں بیٹا ہوں تو میری دوسری پوزیشن ہے، میں بھائی ہوں تو تیسری پوزیشن ہے، خالق کے لحاظ سے مخلوق ہوں تو ایک اور پوزیشن ہے. ان پوزیشنز پر صحیح طرح سے بیہیو کرنا، ان کے تقاضے پورے کرنا، ان کی ڈیمانڈز اور ریکوائرمنٹس کو برلانا، یہی دین ہے. اس سے سوا کچھ نہیں. تو سورہ الفاتحہ کے میں نے جب درس دیا تھا تو اس میں عرض کیا تھا کہ لفظ رب بولا گیا ہے، رب العالمین. عہد الست میں بھی رب بولا گیا ہے. دین کی بنیاد الہ کے لفظ پر نہیں ہے، رب کے لفظ پر ہے. اس لیے عہد الست میں ہم یہ نہیں کہا گیا کہ الستو بِالٰہکم، نہیں، الستو بربکم بولا گیا. تو الستو بِالٰہکم نہیں بولا گیا، کیوں؟ کیونکہ وہ اصل بات نہیں ہے. اصل بات رب کا لفظ ہے. اور رب کے اندر 3 معنی ہے، میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیے تھے کیونکہ وہ پچھلی مضمون ایسا ہی جڑا تھا. تو
اس میں یہ بات میں عرض کرتا ہوں کہ رب کا لحاظ سے 3 رشتے ہمارے بنتے ہیں. رب کے 3 معنی ہیں. الہ، وہ الہ ہے، ہم بندے ہیں. وہ مالک ہے، ہم مملوک ہیں. اور وہ پالنے والا ہے، تو ہم نمک خوار ہیں. یہ 3 رشتے جو ہیں ان کو قائم کرنا، نبھانا، اور خدا کی مخلوق کے اعتبار سے ہم سارے کے سارے خدا بہن بھائی ہیں. جیسے پیر بھائی ہوتے ہیں نا، اس طرح ہم خدا بہن بھائی ہیں. اور ہم نے ایک دوسرے کا خیال بھی رکھنا ہے، کیونکہ آپ بھی اسی خدا کی مخلوق، میں بھی اسی خدا کی مخلوق. تو اب جو رشتے ہیں یہ دین کی حقیقت ہے. اس لیے وہاں یہ نہیں پوچھا گیا کہ میں تمہارا رب ہوں تو اس لیے میری بات کرو. نہیں، یہ پوچھا ہی یہی گیا کہ کیا الستو بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں. رشتے کو پوچھا گیا ہے کہ تمہارا اور میرا رشتہ کیا ہے. میں رب ہوں، تم میری مخلوق ہو، میرے غلام ہو، میرے بندے ہو. یہ وہ چیز ہے جس کو سمجھنا چاہیے. تو کوئی رشتہ، کوئی بھی رشتہ، وہ اصل میں معاہدہ ہے، اس کی اخلاقی اساسات ہے. تو ہم نے اصل میں اخلاقی اساسات کو پورا کرنا ہے. تو پہلا جو جملہ ہے اس سورہ کا وہ اصل میں اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اس میں پیچھے گزرا ہے کہ اعتصموا باللہ، اللہ کو مضبوطی سے تھامے رکھو. ہم نے بات کی تھی، اسی پر بات کرتے ہوئے خدا کے ساتھ 3 تعلق زیر بحث آئے تھے. تو اب اسی اعتصموا باللہ کے ساتھ مضمون جوڑا ہے یہ کہ اللہ کے ساتھ عہد پورے کرو، کیونکہ اللہ کے ساتھ جڑے رہو. اللہ تمہارا خدا ہے، مالک ہے اور پروردگار ہے. تو اس خدا کے ساتھ جڑے رہو، اس کی نافرمانی نہیں کرنی. اب جو عہد کے بعد سب سے پہلا حکم دیا ہے وہ شرک چھوڑنے کے پہلو سے ہوا ہے. اور شرک چھوڑنا جو رزق والا پہلو ہے کہ خدا ہمیں کھلاتا پلاتا ہے، وہ ہم سے وفاداری کا تقاضا کرتا ہے کہ جو ذات ہمیں پال رہی ہے، پوس رہی ہے، ہم اس کے وفادار رہیں، اس کے ساتھ بے وفائی نہ کریں. تو اس بے وفائی میں جیسے قرآن کو یہ پسند نہیں ہے کہ میں اپنا باپ چھوڑ کر کسی اور کو باپ قرار دے لوں، یا میں کسی اور کے بیٹے کو اپنا بیٹا قرار دے لوں، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. ایسے ہی خدا کو یہ پسند نہیں ہے کہ میری جگہ کسی کو خدا بنایا جائے. ایک ہی اصول دونوں جگہ پہ چلے گا. تو دونوں جگہ پہ یہی اصول چل رہا ہے کہ پیدائشی طور پر کون سا حق قائم ہو گیا ہے. خدا کا جس کے ساتھ حق قائم ہو گیا بس وہی خدا ہے. باپ کا جس کے ساتھ حق قائم ہو گیا بس وہی باپ ہے. ماں کا جس کے ساتھ رشتہ قائم ہو گیا بس وہی ماں ہے. قرآن نے سورہ احزاب میں جا کے لفظوں میں کہا ہے کہ بس ماں تمہاری وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. تو یہ وہی اصول یہاں پر چلے گا کہ جو الہ ہے بس وہی الہ مانا جائے گا. تو جس نے تمہیں پیدا کیا بس وہی الہ ہے اس کو. تو اب جو الہ کے پہلو سے کچھ احکام تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کر دیا ہے. اب بظاہر تو یہ کہا گیا ہے کہ تمہارے لیے، جملہ میں بول دیتا ہوں، احلت لکم بہیمۃ الانام، تمہارے لیے چوپائے قسم، انعام کے قسم کے تمام چوپائے حلال کر دیے گئے ہیں. یہ جملہ بہت عربوں کے لیے مشکل جملہ ہے، کیونکہ انہوں نے کئی چوپائے حرام کر رکھے تھے. مثلاً پہلوٹا بچہ وہ فلاں دیوتا کا ہے، وہ ہم نہیں کھا سکتے، فلاں یہ فلاں، اس طرح کے 7 جس اونٹنی نے بچے دے دیے ہوں مسلسل، مرد یعنی لڑکے، پھر اس کے کوئی ہوتا تھا دیوتاؤں کے نام لگائے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمام چوپائے تمہارے لیے حلال ہیں. تو ان کی جتنی شرک کی رسمیں تھیں ساری توڑ دیں اس جملے نے. خدا کا حکم بھی ہے. اس میں 2 فائدے ہو گئے اس جملے کے کہ انعام کی قسم کے سارے چوپائے ہمارے لیے حلال ہیں. بہیمہ چوپایوں کو کہتے ہیں، اور ان کے نام رکھنے کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ جانور جن پر شکاری جانور اٹیک کرے تو وہ آگے سے بولتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یا بہرے سے ہیں، گونگے سے ہیں. تو یہ وہ جانور ہیں. انعام جو ہیں وہ مویشی کو کہتے ہیں. مویشی جانور ہوتے ہیں جو ہم پالتے ہیں گھروں میں کھانے کے لیے، بھیڑ، بکری اور اونٹ، گائے، بھینس، یہ آ جائیں گے. بہیمۃ الانعام کے ساتھ مولانا اصلاحی نے بڑا اچھا اس میں بات کی ہے، اور استاد گرامی نے بھی، کہ بہیمۃ الانعام جڑنے سے انعام کی ٹائپ کے دیگر جانور بھی حلال ہو جائیں گے. ہرن ہے جیسے،
نیل گائے ہے، یہ بھی حلال ہو جائیں گے۔ تو گھر میں مویشی ٹائپ کے سارے چوپائے حلال کر دیے ہیں، کوئی مذہبی پابندی نہیں، کوئی اور پابندی نہیں، بس وہ جو آگے چل کے اللہ تعالیٰ بتائیں گے 2 پابندیاں لگائی ہیں، بس ان کے علاوہ کوئی پابندی نہیں ہے جو عربوں نے سوچ رکھی تھی۔ ہمارے یہاں بھی بہت ساری چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں، تو شکر ہے کہ ہم اب مشرکانہ معاشرے میں اتنے نہیں گھسے ہوئے جتنے پہلے ہوتے تھے، تو اس میں بڑی چیزیں ہوتی تھی کہ کونڈے کا سالن نہیں کھانا، اور یہ نہیں کرنا اور وہ نہیں کرنا، کھا لیا ہے تو باہر نہیں جانا لے کر، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں خود ہم حرام کر لیتے ہیں اس طرح کی۔ تو ایسے ہی عربوں نے بہت ساری چیزیں حرام کر رکھی تھی، اس کو منع کر دیا کہ نہیں سب جائز ہے۔ الا ما یتلا علیکم، سوائے اس کے جس کی تلاوت کی جا رہی ہے۔ یہ آیت نمبر 3 کی طرف اشارہ ہے۔ آیت نمبر 3 میں ان چوپایوں میں سے کچھ چیزیں منع کر دی گئی ہیں۔ تو غیر محل الصید وانتم حرم، اور احرام کی حالت میں شکار بھی حلال نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے، یعنی چوپایا ہی ہے، بکری سامنے نظر آ گئی، کسی بھیڑ کسی جنگل میں سے، تو احرام کی حالت میں حلال ہونے کے باوجود اس کا شکار نہیں کیا جائے گا، یہ بھی منع کر دیا۔ غیر محل الصید، حلال کیے بغیر، شکار کو حلال کیے بغیر جب کہ تم حالت احرام میں ہو۔ تو 2 پابندیاں ہیں، ایک آگے آیت نمبر 3 میں بتائی جائے گی، اور ایک یہ کہ حالت احرام میں انہی چوپایوں کو جو حلال کر دیے گئے ہیں شکار کر کے نہیں کھایا جائے، وہ حرام ہو جائے گا۔ تو عہد کی پابندی کیا ہے؟ خدا کے ساتھ وفاداری۔ خدا کے ساتھ وفاداری کا مطلب کیا ہے کہ شریعت وہیں سے آئے گی، حلت و حرمت وہیں سے آئے گی، اور کسی اور کے نام جانور ذبح نہیں کیا جائے گا، کسی اور کے نام چڑھاوا نہیں چڑھایا جائے گا۔ چڑھاوا صرف خدا کے لیے چڑھایا جا سکتا ہے، نظر صرف خدا کے لیے ہو سکتی ہے، نیاز بھی صرف خدا کے لیے ہو سکتی ہے۔ کوئی جانور، کوئی گوشت، کوئی کھانا، کوئی چادر غیر اللہ کے نام کی نہیں بانٹی جا سکتی۔ یہ ہے اس جملے کا مطلب۔ لیکن کہا کیا گیا ہے؟ احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے چوپائے حلال کر دیے گئے ہیں۔ تو یہ اس طرح کا اس بیک گراؤنڈ میں یہ حکم ہے جس بیک گراؤنڈ میں ان چوپایوں کی بعض شکلوں کو حرام کر لیا گیا تھا، اور وہ شرک کی وجہ سے بھی تھا اور کچھ دوسری وجہ سے بھی۔ آگے فرمایا ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ جیسا چاہتے ہیں حکم دیتے ہیں۔ یہ ان آیتوں میں سے ہے جن آیتوں سے میں نے اپنا مسلک اختیار کیا ہے کہ بعض احکام کی حکمت سمجھ نہیں آتی، اللہ تعالیٰ نے وہ حکم دیا ہوا ہے، نہیں سمجھ میں آئی تب بھی مانیں گے۔ یہ اس آیت سے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں حکم دیتے ہیں۔ وہ اگر چاہیں بھئی سارے چوپائے حرام کر دیں تو کر دیں گے، یعنی اگر کہیں کہ گوشت کھانا ہی منع ہے تو ٹھیک ہے، ہماری آزمائش کے لیے۔ اصل حکمت آزمائش ہے، اصل حکمت اس رشتے کو نبھانا ہے جو ہم نے خدا کو خدا قرار دے کر مان لیا ہوا ہے کہ اس نے حکم دینا ہے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اصل چیز یہی ہے کہ اس کا کیا، یعنی پیاس کا تقاضا کیا ہے؟ پیاس بجھاؤ، پانی پیو، جو چیز میسر ہو، پانی پیاس بجھانی ہے۔ تو یہ جو رشتہ ہے پانی اور پیاس کا، یہی رشتے ہر جگہ پہ قائم ہیں، خدا کے ساتھ، الہ کے ساتھ، پالنے والے کے ساتھ۔ ہم سارے ہی کہتے ہیں بڑا ناشکر ہے، میں ساری زندگی اس کو یہ کھلاتا رہا ہوں، پلاتا رہا ہوں، اب وہ میرے آگے کھڑا ہو گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کھلانے پلانے کا تقاضا ہے ایک، کہ آدمی پھر احترام کم از کم کرے، بدتمیزی نہ کرے، وفادار رہے۔ وہ اسی آدمی کو آپ کھانا کھلا رہے ہیں اور وہی آپ کی جیب کاٹ کر لے جائے تو کیا ہوگا؟ یہ وہ چیز ہے جس کو یہاں بنیاد بنایا جا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ اصل میں اللہ کا حق ہے جو چاہے حکم دے دے، کیونکہ وہ تمہارا مالک ہے، الہ ہے۔ تو تمہارا میں وہ تمثیل بنا رہا ہوں کہ میں نے ایک پینٹنگ بنائی، اب میرا حق ہے پینٹنگ کے اوپر، چاہے تو اپنے دیوار پر لگا کر سجا لوں اپنے کمرے کو، چاہے تو سردی لگتے ہوئے اس کو جلا کر آگ تاپ لوں، چاہے تو کسی کو بیچ دوں، چاہے تو پھاڑ کر پھینک دوں۔ میں مالک ہوں، میری پینٹنگ کے ساتھ آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ آپ کو اگر پھاڑنا ہے، بیچنی ہے، مجھ سے اجازت لینی ہوگی۔ یہ صرف پینٹر کا حق ہے کہ وہ اپنی تصویر کے ساتھ جو چاہے کرے، اپنی پینٹنگ کو جیسے چاہے استعمال کرے۔
یہ حق ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ میں پینٹر ہوں، تم میری پینٹنگ ہو. اب میں چاہے تو دیوار پہ لگاؤں، چاہے تو آگ میں جلا دوں، چاہے تو بیچ دوں، چاہے تو کسی جگہ پہ محفوظ کر کے رکھ دوں، چاہے تو پھاڑ کے پھینک دوں. یہ حق اللہ تعالیٰ کا کوئی نہیں چھین سکتا. صرف فرق اتنا ہے کہ ہماری پینٹنگ بولتی نہیں ہے، یہ پینٹنگ بولتی بھی ہے. اس کو تکلیف بھی ہوتی ہے، اس کو درد بھی ہوتا ہے، اس کو احساسات بھی ہوتے ہیں. اس لحاظ سے پھر اس کو اجر ملنا ہے. پینٹنگ کو کوئی اجر نہیں ملنا، تو ہمیں اجر دیا جائے گا کہ ہم اگر اس رشتے کو نبھا جاتے ہیں کہ پینٹر نے کہا کہ اس تصویر کو آج دیوار پہ لگا دیتے ہیں، وہ وہاں لٹک گئی. اس نے کہا چلو بستر پہ بچھا دو، بیچاری وہاں بچھ گئی. اس نے کہا چلو میرے دوست کو دے دیتے ہیں، بڑا خوش ہو جائے گا، وہاں جا کر خوش ہیں. تو پینٹنگ کا کام اپنے مالک کے لحاظ سے اپنے آپ کو ٹھیک رکھنا ہے. تو چونکہ ہمیں درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو ہمیں اس کا انعام دیا جائے گا کہ اللہ نے جہاں رکھ دی بس ہم راضی ہو گئے. اسی کو رضیت باللہ ربن کے لفظوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ میں اپنے رب کے رب ہونے پر راضی ہوں، وہ جیسے چاہے رکھے. یہ وہ حقیقت ہے جس کو آج کی دنیا نے، خاص طور سے انگریزوں کے آنے کے بعد، ہم نے تمام احکام کے اندر سے حکمتیں نکالنے کا کام شروع کیا. خیر یہ پرانی بات ہے، ہم شروع سے ہی مقاصد شریعہ اور اس طرح کی کافی عرصے سے یہ باتیں کر رہے ہیں، لیکن یہ غلبہ کیوں ہو گیا مقاصد شریعہ کا؟ اور آج پھر امام شاہ ولی اللہ صاحب پیدا ہوئے، انہوں نے حکمتیں نکالنے کی کوشش کی. پھر انگریز آیا تو ہم نے کچھ مادی چیزیں نکالنے کی کوشش کی. مثلا پرانے لوگوں کو دیکھیں تو وہ آپ کو سور کیوں حرام کیا گیا ہے وجہ بتاتے نظر نہیں آئیں گے. ہمارے ہاں کیا جی بیماریاں ہوتی ہیں، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، اور بہت کوئی اخلاقی بات کہی گئی تو اس سے بے غیرتی پیدا ہو جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں بتائی گئی. لیکن پرانے لوگ بس اللہ کا حکم ہے مان لیتے ہیں. پھر مقاصد شریعت آ گئے. مقاصد شریعت میں 6 چیزیں ہیں ٹوٹل. 5 چیزوں کو مقرر کر دیا گیا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ان کی خاطر حکم آتا ہے. جان کی حفاظت، دین کی حفاظت، عقل کی حفاظت، نسل کی حفاظت، مال کی حفاظت اور عزت کی حفاظت. یہ 6 چیزیں ٹوٹل، 5 یعنی جو بتانے والے 5 بتاتے ہیں لیکن ٹوٹل 6 چیزوں کا ذکر ہے. یہ علماء نے کیا ہے کہ ان کے یہ مقاصد ہیں. پھر شاہ ولی اللہ صاحب نے کہا کہ بھی ہر حکم کا مقصد ہوتا ہے، وہ نکالے. پھر سر سید کا دور آ گیا. سر سید شاہ ولی اللہ سے متاثر تھے، انہوں نے سائنسی مقاصد کو بیان کرنے کی ریت ڈالی. ادھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں جو چاہے حکم دے دوں. یعنی کتنے ہی حکم ایسے ہوں گے جن کو اپنانے سے نقصان ہوگا. مثلا سردیوں میں وضو کر کے نماز پڑھنے نکلنا نزلہ زکام کا باعث ہوگا. میری تو ہر سردیاں خراب ہوتی ہیں، لازم نہیں، نقصان ہو سکتا ہے. تو خدا کا امتحان ہے، بس اس امتحان کو قبول کرنا ہے. یہ بات درست نہیں ہے جی کہ مجھے پسند آئے گا تو پھر میں کروں گا. نہیں، تصویر کا حق نہیں ہے کہ وہ کہے کہ اپنے پینٹر کو کہ تم مجھے یہ سٹروک یوں لگاؤ. اس کا حق نہیں ہے. اس نے لگانا ہے جو بھی سٹروک لگانا ہے، جو بھی حکم دینا ہے اس نے دینا ہے. تو یہ وہ بات ہے جس کو اوفو بالعقود میں اللہ نے اور ان اللہ یحکم ما یرید میں بیان کر دیا. اس اعتبار سے یہ بہت جامع تمہید ہے، سورہ نساء ہی کی طرح. سورہ نساء کی تمہید سماجی معاملات میں بہت خوبصورت آغاز تھا، اور یہاں اب یہ ہے. تو اب آپ یہ واضح ہو گیا ہوگا کہ بہیمۃ الانعام یہاں شریعت بیان ہو رہی ہے، لیکن اس کے کچھ اثرات بہت ساری چیزوں پر پڑ رہے ہیں. شرک منع ہو گیا، اس میں کھانے پینے کی اجازت ہو گئی. ہم تمام چوپائے کھا سکتے ہیں جو انعام کی قسم کے ہیں، مویشی کی قسم کے. ڈور ڈنگر ہمارے ہاں مویشی کا لفظ، ڈور ڈنگر کا لفظ، اور یہ الفاظ زیادہ تر بولے جاتے ہیں. یہی مراد ہے انعام سے. اس میں گھوڑا، گدھا اور یہ شامل نہیں ہے. البتہ جو عربوں کے ہاں جنگلی گدھا ہے وہ نیل گائے ہے. ہمارے ہاں بہت سارے لوگ، میں نے دیکھا ہے کتابوں میں، کہ وہ جنگلی گدھے کا مطلب یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جو ایک گدھے تو ہم نے گھر میں پال لیے ہوئے ہیں،
ڈومیسٹک کر لیے ہیں. دوسرے وہ ہیں جو جنگل میں ہوں گے, وہ حلال ہوں گے, ڈومیسٹک حرام ہوگا. حالانکہ ڈومیسٹک زیادہ آسان تھا کہ اس کو حلال کیا جائے. تو وہاں نیل گائے کو جنگلی گدھا کہتے ہیں عربی زبان میں. الحمار الوحشی اس کا صحیح نام جو ہے. تو آگے چلتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا. اب آگے اسی بنیاد پر کہ میں جو چاہتا ہوں حکم دے سکتا ہوں کیونکہ میں تمہارا پینٹر ہوں, تمہارا خالق ہوں. تو فرمایا کہ اے ایمان والو, اللہ نے جو شعیریں مقرر کر دی ہیں ان کی بے حرمتی نہ کیا کرو. یہ بہت اہم بات ہے. شعیریں جو ہیں, شاعر کی واحد کو شاعرہ کہتے ہیں. شاعر جو ہوتے ہیں وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کسی مذہبی عقیدے یا رسم کی علامت بن جاتی ہیں. عقیدہ اور رسم دو چیزیں ہوتی ہیں دین میں. عقیدہ مثلا میں اللہ کو مانتا ہوں, یہ عقیدہ ہے. اور رسم کیا ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں, عبادت کرتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ میں اللہ کو اللہ مان رہا ہوں. یہ اس کی رسم ہوتی ہے. تو عقیدہ اور رسم دو مل کر ہی دین بنتے ہیں. دو چیزوں کا مجموعہ دین ہے. کچھ عقائد ہیں, کچھ ان کے لحاظ سے رسوم ہیں. رسوم کا مطلب کچھ ایکٹس ہیں جو ایکسرسائز ہم کرتے ہیں تو وہ دین بن جاتا ہے. تو عقیدہ اور عمل اس کے مطابق کچھ رسوم ادا کرنا, یہی دین ہے. تو اب ان کے لیے کچھ نہ کچھ علامتیں مقرر کر دی جاتی ہیں. مثلا ہمارا قیام, رکوع اور سجدہ علامت ہے اس بات کی کہ جس کے لیے یہ کیا جا رہا ہے اس کو میں خدا مانتا ہوں, الہ مانتا ہوں. یہ اس کی علامت ہے. میں جب طواف کرتا ہوں تو یہ علامت ہے کہ میں اپنے آپ کو نظر کر رہا ہوں. ہمارے ہاں ابھی بھی یہ جو رسم ہے وارنے کی, ایسے پکڑ کے پیسے گھما کے ہم دے دیتے ہیں غریبوں کو, تو اس میں وارنے کا عمل ہو رہا ہوتا ہے. تو طواف کے دوران میں خود جا کر اپنے آپ کو وار دیتا ہوں خانہ کعبہ پہ. تو یہ کیا چیز ہے کہ میں نے اپنے آپ کو خدا کی حضور نظر کر دیا. تو یہ ہمیں لگتا ہے کہ بت پرستی ہو رہی ہے. یعنی کئی میں دیکھتا ہوں لوگ کہتے ہیں جی لو یہ بھی پتھروں کو پوجتے ہیں. نہیں, وہ خانہ کعبہ علامت ہے خدا کے گھر کی مثابت الناس کی. اس کے اوپر مجھے گھما دیا جاتا ہے, چلو جی وار دیا. تو جس پہ وارا جاتا ہے خدا ماننے کی وہ بھی علامت ہے. اسی طرح حج ہی میں, عمرہ ہی میں سر مڈاتے ہیں, یہ علامت ہے, شعیرہ ہے غلامی کی. کوئی توہم پرستی نہیں ہے, یہ علامت ہے کہ میں غلام ہو گیا ہوں. پرانے لوگ آدمی کو پکڑتے تھے, غلام بناتے تھے, تو نشانی کے طور پر اس کا سر مونڈ دیتے تھے. تو اسی کو دین نے ایک خدا کی غلامی کے لیے نشان بنا لیا. ٹھیک ہے. تو جتنی ہم رسوم کرتے ہیں سجدہ کرنے سے لے کر سر منڈانے تک, یہ ساری کی ساری علامتیں ہیں کسی کانسیپٹ کی. یہ بذات خود کوئی چیز نہیں ہے, لیکن جب تک میں وہ نہیں کروں گا وہ حق ادا نہیں ہوگا. تو اگر میں سجدہ نہیں کر رہا تو میں نے خدا نہیں مانا. میں ادب سے کھڑا نہیں ہوا ہوں تو میں نے خدا نہیں مانا. میں نے رکوع نہیں کیا تو میں نے خدا نہیں مانا. میں نے سبحان ربی الاعلی نہیں کہا تو میں نے خدا نہیں مانا. یہ ہے وہ چیز جس کو سمجھنا چاہیے. یہ سارے کے سارے شاعر ہیں عقیدوں کو سمجھانے کے لیے اور رسوم کو سمجھانے کے لیے. جتنے بھی علامتیں مقرر کی گئی ہیں سب شاعر ہیں. تو جیسا میں نے سجدے کو خدا ماننے کی علامت قرار دیا, اس لیے ہمارے دین میں کسی کو بھی سجدہ جائز نہیں رہا. ٹھیک ہے, بلکہ تعظیمی سجدہ بھی آہستہ آہستہ ختم کر دیا گیا, کیونکہ وہ علامت ہے خدا ماننے کی. رکوع علامت ہے خدا ماننے کی. جس کے آگے آپ نے سر جھکا دیا سجدے کی حالت میں تو گویا آپ نے اس کو خدا مانا ہے. تو فرمایا کہ ان شاعر کی بے حرمتی نہ کرو, مذاق نہیں اڑاؤ ان کا. ان کی حقیقت جانو اور پھر اس کے اوپر عمل کرو. تو بہت سارے لوگ ان چیزوں کو, ظاہری چیزوں ہی کو دین سمجھ لیتے ہیں. نہیں, ان کے پیچھے چھپی ہوئی حقیقتیں ہیں, ان کو سامنے رکھنا چاہیے. تو عبادت جتنی بھی قسم کی ہے وہ ساری کی ساری الہ ماننے کی علامت ہے.
اور جو ہم کچھ چیزوں پہ علامتیں مقرر کر لیں، جیسے حج کا خانہ کعبہ، طواف کی جگہ، سعی کی جگہ، صفا اور مروہ، یہ بھی شعائر ہیں، یہ خدا کی بندگی کے ظہور کے لیے ہم نے کچھ مقامات بھی بنا رکھے ہیں۔ تو یہ خدا کی بندگی کی علامتیں ہیں، ان کانسیپٹس کو بتاتی ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ طواف وارنے کی علامت ہے، اپنے آپ کو نظر کرنے کی علامت ہے، اور سعی بھی خدا کی راہ میں جد و جہد کرنے کی علامت ہے کہ اے اللہ میں حاضر ہوں، جد و جہد کے لیے تیار ہوں۔ کہیں آہستہ چلنا پڑتا ہے، کہیں دوڑنا پڑتا ہے، تو سعی میں یہی ہوتا ہے۔ تو زندگی کی جو جد و جہد ہے اس کے لیے سعی، اس لیے اس کا نام بھی صحیح رکھا ہوا۔ تو اب وہ لوگ چونکہ سمجھتے نہیں ہیں اس کو، پتھر مارنا جا کر شیطانوں کو، نفس کے خلاف جنگ ہے، شیطانوں کے خلاف جنگ ہے، یہ علامت ہے اس بات کی کہ میں نے شیطانی باتیں نہیں ماننی، اس کی علامت ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے ایک عمل کر دیا گیا ہے وہاں پر، تاکہ آدمی کو سمجھ آئے کہ میں خدا کے ساتھ کس دنیا میں رہتا ہوں اور کیا، تو اس کو علامتوں میں ڈھال دیا گیا تاکہ ہم اس کے سبق سیکھیں، یاد رکھیں۔ تو ایسے ہی قربانی ہے، قربانی میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک جانور ذبح کرتے ہیں، کیوں؟ اللہ کو بتا دیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، مجھے گوشت بھی نہیں چاہیے، تمہارا خون بھی نہیں چاہیے جو جب بہتا ہے اس وقت، پھر کیا چاہیے؟ تقوی۔ تو قربانی تقوی کی علامت ہے کہ یا اللہ میں آپ کی خاطر اپنا مال ذبح کر رہا ہوں، اور اپنی جان کی طرح ایک عزیز چیز کو آپ کے حضور پیش کر رہا ہوں، سمجھے میری گردن بھی حاضر ہے۔ یہ وہ علامتیں ہیں، تو ان کو شاعر اللہ کہا گیا ہے۔ تو فرمایا کہ ان کی بے حرمتی نہیں کرو۔ بے حرمتی کرنے کے دو مطلب ہیں، ایک ان کا مذاق نہ اڑاؤ، دوسرا ان کی خلاف ورزی نہ کرو، ٹھیک ہے۔ ولا الشہر الحرام، اور اسی طرح حرام مہینوں کی بھی بے حرمتی نہ کرو۔ حرام مہینے جو ہیں وہ اسلام میں رکھ دیے گئے ہیں، 4 مہینے ہیں۔ ایک رجب کا مہینہ ہے عمرے کے لیے، اور 3 مہینے ہیں حج کے لیے، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم۔ یہ 4 سال میں 4 مہینے ہیں جو حرام ہیں۔ ان کی بے حرمتی کا مطلب ہے کہ ان دنوں میں قتل و غارت، جنگ، حملہ کرنا لوگوں پر، حاجیوں پر، عمرہ کرنے والے مسافروں پر، یہ منع کیا گیا ہے۔ تو فرمایا اس کی بھی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے، یعنی ان مہینوں میں بالکل امن رہنا چاہیے۔ سرزمین حجاز میں پورے عرب میں کرفیو لگ جاتا تھا، پرانے زمانے میں بھی کوئی کسی کی اجازت نہیں ہوتی تھی، غارت گری کرنے والے قبیلے بھی بس آرام سے بیٹھ جاتے تھے۔ اکیلا حاجی اگر وہ یمن سے چلے، ادھر حبشہ کی طرف سے آئے، سوڈان کی طرف سے آئے، مصر کی طرف سے آئے، اردن کی طرف سے آئے، کہیں سے بھی آئے، عراق کی طرف سے آئے، ایران کی طرف سے آئے، کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا۔ تو یہی چیز اللہ تعالیٰ نے اب ڈیمانڈ کی کہ یہ قائم رہے گا۔ یہ حاجیوں کے لیے امن کے مہینے ہیں، عمرہ کرنے والوں کے لیے۔ ولل ہدیہ، ہدی اس جانور کو کہتے ہیں جو بندہ مومن خدا کے گھر جاتے ہوئے تحفتاً کوئی چیز لے کے جانا چاہتا ہے۔ یہ بھی ہماری فطری جبلی خواہش ہوتی ہے، اگر کسی کے ہاں جائیں تو کوئی پھل لے جاتے ہیں، کوئی پھول لے جاتے ہیں، کوئی کچھ۔ تو ایسا ہی جب خدا کے گھر میں آدمی جائے تو اس کی تمنا ہوتی ہے کہ میں کچھ نذرانہ پیش کر سکوں وہاں پر۔ تو وہ پسندیدہ چیز اس میں یہ ہے کہ آپ ایک اونٹ لے جائیں ساتھ، اپنے بکرا لے جائیں، وہاں جا کر ذبح کر دیجیے گا۔ یہ وہی محبت کا اظہار ہے۔ تو دیکھ، جتنی چیزیں دین کے اندر ہیں وہ اس تعلق کو نبھانے کی چیزیں ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ تو ہدی وہ تحفہ ہے، ہدی کا مطلب ہی تحفہ ہوتا ہے، ہدیہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اسی سے نکلا ہوا ہدیہ۔ تو اب یہ جو کوئی چوپایا آپ اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ ولل قلائد، اور ان جانوروں کو جو تحفتاً لے کے جاتے تھے ان کو کچھ رنگین قسم کی گلے میں ہار سے ڈال دیتے تھے تاکہ یہ علامت رہے کہ یہ میں خدا کے حضور لے کے جا رہا ہوں، کہ دوسرا اس کو تنگ نہ کرے۔ تو فرمایا کہ ان کی بھی بے حرمتی نہ کرو۔ یہ لوگوں کے علامتیں ہیں، اللہ نے اس کو قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے، تم ہدی کا جانور میرے حضور لا کر پیش کرنا چاہ رہے ہو تو لے آؤ۔ لوگوں کا کہ جس نے ان کو پٹے ڈال رکھے ہیں علامت کے طور پر کہ یہ خدا کا کہ حضور میں لے کے جا رہا ہوں، تو تم ان کی بے حرمتی نہیں کرو گے۔ ولا آمین البیت الحرام، اور نہ حج کے لیے آنے والے اور عمرہ کرنے والوں کے لیے جو بھی اللہ کے بیت حرام کا قصد کرتے ہیں ان کو تنگ نہیں کرو گے۔
یبتغون فضلا من ربہم، جو اپنے رب کا فضل تلاش کرنے آئے ہیں، ورضوانہ، اور رضا حاصل کرنے آئے ہیں، ان کو بھی تنگ نہیں کرو گے۔ وقت ہو گیا تو یہاں روک لیتے ہیں، پھر یاد رکھیے گا یہ آدھی آیت ہوئی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ رجت صاحب کا سوال ہے کہ قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جو اچھی عورتیں ہیں وہ اچھے مردوں کے لیے ہوں گی، اور جو بری عورتیں ہیں برے مردوں کے لیے، اسی طرح اچھے مرد اچھی عورتوں کے لیے، اس پوری بات وہ اس کی اصل تفسیر جاننا چاہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے 2-3 تفسیریں اس کی دیکھی ہیں، اس میں وہ کنفیوز ہو گئے ہیں، مختلف لوگوں نے مختلف باتیں کی ہیں۔ ایک بات جو انہوں نے کسی تفسیر میں نہیں پڑھی لیکن کسی سے سنی ہے، وہ یہ کہ وہ صاحب بیان کر رہے تھے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ جو اچھے اعمال ہیں وہ اچھے لوگوں کے قابل ہیں، اور جو برے اعمال ہیں وہ برے لوگوں کے قابل ہیں۔ تو وہ جاننا چاہتے ہیں کہ عربی کی روح سے اس آیت کی درست تفسیر کیا ہوگی؟ دیکھیے، طیبات اور خبائث دونوں چیزوں کے لیے استعمال ہو جاتے ہیں، چیزوں کے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی، لیکن طیبون جو ہے وہ چیزوں کے لیے نہیں استعمال ہو سکتا، وہ انسانوں کے لیے ہے، واضح ہے، اس میں کوئی اختلاف کی گنجائش نہیں ہے۔ تو آیت کا مطلب یہی ہے کہ پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں، مطلب یہی ہے، لیکن مشکل اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ دنیا میں اس کا محل تلاش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، وہ آخرت میں ایسا ہونا ہے۔ دنیا میں امتحان کے لیے فرعون کے گھر میں بی بی آسیہ ہو سکتی ہیں، اور حضرت نوح کے گھر میں اور حضرت لوط کے گھر میں ان کی بیگمات ہو سکتی ہیں جو کفر کرنے والی تھیں۔ تو اس لیے دنیا میں تو یہ قاعدہ نہیں ہے، آخرت میں ہے، لیکن وہاں پر اعمال کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، طیبون کے لفظ کی وجہ سے اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ سر، آخرت میں اگر ہم اس اصول کو اپلائی کریں تو جہنم میں جو جائیں گے لوگ، برے مرد اور بری عورتیں، تو کیا ان کو میاں بیوی بنا کے بھیجا جائے گا؟ جیسے کہ اس آیت میں تو کانٹیکسٹ وہی چل رہا ہے نا، میاں بیوی والا۔ جی ٹھیک ہے، آپ کی تمنا پوری کر دی جائے گی، لیکن مجھے معلوم نہیں ہے۔ جی آپ نے یہ کہا کہ یہ یعنی یہاں پر یہ نئی اصول جو آپ نے کہا کہ نیک لوگ یعنی نیک مرد نیک عورتوں کے لیے، یہ یہاں نہیں ہوئے گا، یعنی یہاں کے لیے بھی تو یہ ہے اور وہاں کے لیے بھی، دونوں جگہوں میں نہیں آئے گا؟ میں نے اس لیے 2 مثالیں ایسی دی ہیں جس پر کوئی شک نہیں کر سکتا، فرعون اور حضرت آسیہ، اور حضرت نوح اور ان کی بیوی بیٹا، اور بیٹا تو نہیں، حضرت لوط اور ان کی بیوی، اور حضرت نوح اور ان کی بیوی، دونوں کے بارے میں سورہ تحریم میں آیا ہے کہ انہوں نے اپنے شوہروں سے بے وفائی کی اور کفر بھی کیا۔ تو حضرت نوح اور حضرت لوط کی نیکی تسلیم شدہ ہے، اور قرآن مجید کی یہ آیت واضح طور پر بتا رہی ہے کہ ان کی دونوں بیگمات بے وفا تھی کم از کم، تو وہ بری عورتیں تھیں، اور لیکن ان کے نکاح میں تھی۔ نہیں تو جی یہ نہیں، بعضے جو اور ہیں ان کے پاس تو نیک بھی تھی نا، جیسے نبی بھی تھے، اور تو جو ہے یونس صاحب کے پاس تو نیک بھی تھیں عورتیں جو تھیں، جو ان کی بیویاں تھیں، دونوں ہیں نا، پھر دونوں کو سمجھا جائے گا۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ نیک مردوں کے لیے نیک بیویاں ہوں گی، تو حضرت لوط اور حضرت نوح کے پہلو سے یہ بات ٹوٹ رہی ہے۔ تو دنیا کا یہ قاعدہ نہیں ہے، دنیا میں مکس ہے، بعض مردوں کو اچھی بیویاں مل گئیں، بعض ٹھیک ہے، لیکن آخرت میں اصلاً یہ اصول چلے گا۔ سر میرے 2 سوال ہیں۔ پہلا ہے کہ آپ قربانی کے بارے میں بتا رہے تھے کہ آپ جانور قربان کرتے ہیں، وہ سمبولک ایکسپریشن ہے کہ جب ضرورت پڑے گی تو میں اپنی جان قربان کر دوں گا۔ میں اپنے آپ میں اتنی ہمت نہیں پاتی کہ میں یہ کر سکوں گی، تو کیا میری قربانی نہیں قبول ہوگی انشاءاللہ، وہ اپنی جگہ پہ نیکی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی جان پیش نہیں کر پاتے، لیکن یہ آپ کا اس وقت امن کے حالات میں ایسی صورتحال ہے۔ بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بالکل کمزور سا آدمی وہ اتنا طاقتور ہو جاتا ہے کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے۔ صرف یہ ہے کہ ایمان اگر ہے، ایمان کی قوت اگر موجود ہے، تو یہ آپ اپنے بارے میں نہیں جان سکتے۔ کتنے میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب حق کی بات آتی ہے تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، ان کو کیا طاقت آ جاتی ہے، یہ تو آپ اپنے بارے میں کچھ نہ کہیے،
فی الحال عمل کے زمانے میں سب کی یہی صورتحال ہے. میں کون سا کچھ پہ اپنی گردن پیش کرنے جا رہا ہوں, نہیں, سب کی یہی صورتحال ہے. اچھا, دوسرا سوال ہے, آپ شروع میں جب یہ بات کر رہے تھے کہ وہ عرب فرق طریقے سے حرام کر دیتے تھے اپنے اوپر جانور, تو آپ کہہ رہے تھے کہ ہم نے بھی کیے ہوئے, جس طرح ہم کہتے ہیں کہ کونڈوں کا سالن نہیں کھانا, کہ یہ کیا ہے کہ ہاں نہیں, وہ جملہ غلط نکل گیا تھا, اس لیے میں نے پھر اصلاح کی تھی. اچھا, کہ کونڈوں کا کھانا باہر جا کر نہیں کھانا, یہ حرام کیا گیا ہے. نہیں, انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ گھر, مثلا میں کنڈے کر رہا ہوں تو آپ صرف میرے گھر میں آ کے کھا سکتی ہیں. نہ یہ کھانا بانٹا جاتا تھا, نہ گھر سے باہر جاتا تھا. تو مجھے تو یہی سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر بات میں حکمت ہے. بالکل یقیناً. اور ابھی آپ نے خود بھی حکمت بتائی, آپ نے بتایا کہ بھئی جو بال منڈواتے ہیں یا طواف کرتے ہیں, تو اس کے پیچھے اسی طرح ہر بات کی حکمت نہیں ہے کیا؟ ہے, لیکن مجھے اس وجہ سے انکار نہیں کرنا چاہیے کہ مجھے مثال کے طور پر آدمی کہتا ہے جی غلامی کا کیا, نہ بناتے اللہ تعالیٰ غلامی, تو نہ بناتے ہیں یعنی میں نے کہا کہ سر مڈانا غلامی کی علامت ہے, تو ان کا غلامی بنانا ہے کیوں چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ, ہمیں کیوں غلام بنانا چاہتے ہیں, تو بڑھتی جائے گی نا بات. کیونکہ ہم ہیں اللہ کے غلام, وہ ہاں, خالق ہیں, مالک ہیں. تو وہ کہتا ہے اس نے مجھے آزاد پیدا کیا تو میں آزاد ہوں, مجھے کیوں غلام بنایا اللہ تعالیٰ نے. تو اب اس کو کہاں تک روکیں گے. بہت سی جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پر وہ یہ ماننے کو ہی تیار نہیں ہوتا کہ خدا ہے, بس ٹھیک ہے, تو ہم کہتے ہیں خدا کا حکم کے طور پہ مان لو. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں, مثلاً اگر آپ پچھلے 60-70 سال کو دیکھیں تو بہت ساری چیزوں کی حکمت ایسی بتائی گئی جو تبدیل ہو گئی بعد میں. تو اس میں بنیادی طور پہ اتنی بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے, مثلا ابھی جو سور کے بارے میں ہے, سور کی حکمت یہ بتائی بعض لوگوں نے کہ کھانے والوں کی سکن پہ وہ دھبے سے پڑ جاتے ہیں, جو بعض انگریزوں کے ہوتے ہیں. تو سننے والے نے کہا جی میں نے بہت سارے انگریز دیکھے ہیں جو سور کھاتے ہیں لیکن ان کی سکن صاف ہے. فریکلز کی بات ہو رہی ہے نا, وہ تو ایک اور, جا اس کا سور کے ساتھ تو میرا نہیں خیال پتا. نہیں, دو لوگوں نے بیان کیا, میں یہ تو نہیں سور, میں تو نہیں کہہ رہا کہ اللہ تعالیٰ بیان کرے, لوگوں نے بیان کیا, ہمارے علماء نے. اسی طرح کچھ لوگوں نے کہا جی کہ میں نے اس سے سور کھانے سے بےغیرتی پیدا ہو جاتی ہے, آدمی اپنی بیوی بچوں کے بارے میں غیرت مند نہیں رہتا, بیوی اور بیٹی کے بارے میں غیرت مند نہیں رہتا. تو آگے سے جواب دیا کہ میں نے بہت سارے انگریز دیکھے ہیں کہ جنہوں نے اپنے گھر میں آنے والے مرد کو گولی مار کے مار دیا, تو غیرت تھی تمہارا نا, ٹھیک ہے. اب اس طرح کی بہت ساری چیزیں ختم ہوتی گئیں, تو لوگوں نے حکمتیں خود جو بتائیں وہ کام خراب کرتی ہیں. قرآن کی اپنی بتائی ہوئی حکمت اگر کہیں ہے تو سب سے مضبوط وہی بات ہوتی ہے. جیسے سور کے بارے میں بتا دی, آگے چل کر بتائیں گے اللہ تعالیٰ کہ وہ ناپاک ہیں, بس ختم ہو گئی بات. اب کوئی آدمی کہ مجھے ناپاکی سمجھ نہیں آتی, تو اب میں کیسے سمجھاؤں گا اس کو. پھر یہ رہ جائے گا یار اللہ کا حکم تو ہے نا, مان لو. اس کو میں بیان کرتا ہوں اس طرح سے کہ اس کو ناپاکی سمجھ نہیں آ رہی کہ سور میں کیسی ناپاکی ہے. بلکہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ اس سور کا گوشت زیادہ خوبصورت ہوتا ہے دیکھنے میں بکرے اور گائے کے مقابلے میں. اس کے اندر سفید چربی اور گوشت کی جو لیئرز بنی ہوتی ہیں, اس کی کیا بات ہے, دیکھ کے رال ٹپکتی ہے. تو ہمارے لیے وہ ناپاک ہے, ہمیں کراہت محسوس ہوتی ہے. تو مسلمان شراب پی لیں گے لیکن سور کو نام لینا بھی پسند نہیں کرتے. تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر پھر خدا کا حکم کے طور پر لیا جاتا ہے, نہ کہ ہم حکمتیں دیکھتے رہیں. اب نجاست نظر نہیں آتی اس کی, اچھی طرح دھو لیں, کچھ کر لیں, نجاست کیوں نہیں نکلی اس کی. تو کچھ چیزیں ہم سمجھا ہی نہیں سکتے. نجاست ہے کیا, نہ قابل فہم چیز. گندگی تو ہم سمجھتے ہیں, لیکن پاکی کیا چیز ہوتی ہے, وضو کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ ہم پاک ہو جاتے ہیں, کچھ پتہ نہیں. صرف صاف ہوئے تو پیورٹی یا پاکی یا طہارت یہ بالکل الگ کانسیپٹ ہے جو قابل فہم نہیں ہے. ہم سن کے ایک تصور سا خود بنا لیا ہوگا, ورنہ مجھے بتائیے طہارت کیا ہے, وضو کرنے سے کیا ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں طہارت حاصل ہوگی, تو طہارت کچھ خدا کو معلوم ہے. وہ کہتا ہے کہ ہاں نہانے سے ہو جاتی ہے, تیمم سے بھی ہو جاتی ہے. میل اتری کوئی نہیں ہے, گندگی اتری کوئی نہیں ہے, بس آپ نے تیمم کیا, نہانے والی طہارت بھی ہو گئی, وضو والی طہارت بھی ہو گئی. سمجھ سکتے ہیں. تو اب وہ طہارت کچھ ذہنی سا عمل ہے, روحانی سا عمل ہے جو ہو جاتا ہے بس. تو اس لیے ناپاکی کیا ہے,
ہوا خارج ہوئی ناپاک ہو گیا، کیا ہوا ہے؟ صاف ستھرا آدمی، نہایا دھویا. تو اب مجھے نہیں پتا، اس کو میں سمجھا ہی نہیں سکتا. بس یہ خود خدا کا حکم ہے کہ بھئی طہارت اس طرح سے ہوتی ہے، ناپاکی اس طرح سے ہوتی ہے. تو یہاں پر یہ وہ دائرہ آتا ہے جس میں پھر یہ بتانا پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں حکم دیتے ہیں اس کو قبول کریں. جی آپ نے ابھی کنڈوں کی بات کی جی، اس کے لیے کوئی خاص ہے جی دن کوئی اس کے لیے طے ہے؟ ہر مطلب یہ سال میں ایک بار ہوتے ہیں یہ؟ 22 رجب کو غالباً ہوتے ہیں. اچھا، اور سبب اس کا کیا ہے، مطلب کیوں یہ یعنی حضرت عیسیٰ کی وفات کا، حضرت معاویہ کی وفات کا دن ہے. تو یعنی جس دن پھر یعنی خوشی یعنی منائی جاتی ہے؟ پتہ نہیں ہے، وہ تو کرنے والوں سے پوچھا ہے. میرا کافی حد تک سوال کا جواب آپ نے دے دیا ہے ان کو، لیکن پھر بھی میں سوال یہی کروں گا کہ یہ جو سمبولک ایکسپریشنز ہیں خاص طور پہ جن کا آپ ذکر کر رہے تھے، ان کے پیچھے آپ کہتے ہیں کہ خدا کا حکم ہے، اور بحیثیت ایک غلام ہونے کے ناطے ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ خدا کا حکم ہے، تو اس پر ہم کوئی سوال نہ کریں. ہمارے ہاں جو ملحدین کا طبقہ ہے وہ ہماری زیادہ تر انہی چیزوں کو اٹھا کر سوال کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے کی کوئی حکمت نہیں ہے. مثلاً جیسے آپ نے کہا کہ جب پرانے عرب میں غلام بنا لیے جاتے تھے تو حقارت دکھانے کے لیے سر منڈا دیا جاتا تھا غلام کا، یعنی جو شخص یہ کر رہا ہوتا تھا کسی کے ساتھ تو ایک بڑا ہی برا عمل ہوتا تھا. تو اسی برے عمل کو پروردگار نے کیوں بنایا؟ کوئی سمبولک ایکسپریشن ڈفرینٹ بنا لینا چاہیے تھا. یعنی یہ تو ایک انسانی عمل تھا جو کہ برا تھا، اس نے وہ ملحدین سوال کرتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ تو جیسے کوئی نارسسٹ خدا ہو گیا. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ غامدی صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک پلاجک ریزننگ ہونی چاہیے پیچھے، کوئی ایک ہماری آرٹ آف تھنکنگ ہونی چاہیے اس چیز کو سمجھنے کے لیے. یقیناً بلکہ مکتبہ فراہی باقاعدہ اسی چیز پر وہ بار بار زور دیتا ہے کہ ہم اس کو سمجھیں اس طرح سے اس کی چیز کو. تو یہ سمبولک ایکسپریشنز کو ہم اس کی حکمت کیوں نہیں سمجھتے؟ اور دوسرا آپ نے جو ذکر کیا مہینوں کا، جو حرام مہینے ہیں، اس پر آپ نے یہ فرمایا کہ اس میں صرف انہی مہینوں میں یہ حکم دیا کہ امن نہ خراب ہو، اور جو بھی حاجی ہے جو بھی جا رہا ہے خانہ کعبہ کا طواف کے لیے اس کو نہ لوٹا جائے یا کچھ بھی نہ کیا جائے. اس پہ بھی یہ سوال ہے کہ آپ نے صرف ان مہینوں پر ہی کیوں وہ کہا گیا؟ سارا سال یہی ہونا چاہیے امن؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی امن کی فاختہ ہی ہر وقت اٹھتے رہنی چاہیے. اور مینلی میرا یہی سوال تھا کہ ان سمبولک ایکسپریشنز کے پیچھے، اور دوسرا جیسے آپ سوال کر رہے تھے کہ بلکہ آپ نے خود ذکر کیا کہ سردی میں اکثر اوقات جو ٹھنڈے پانی سے ہم لوگ وضو کرتے ہیں اور پھر ہم اس کے لیے پھر نزلہ اور کھانسی کا ہمارا باعث بن جاتا ہے. اس پہ بھی پھر یعنی تیمم کا ذکر اسی لیے کیا آپ کر سکتے ہیں، یا اس کی بھی کوئی اسپیسیفک ریزن ہے؟ اگر آپ واقعی بہت کسی ایسی سردی میں رہ رہے ہیں اور آپ پھر بھی اسی لیے کر رہے ہیں کہ نہیں یہ حکم ہے تو میں نے کرنا ہے، اور آپ پتہ نہیں اس کے بعد اتنی بری بیماری میں ہو جائیں، آپ کو ایسی بری ٹھنڈ لگے کہ آپ کی انسان کی زندگی کے دن کم ہو جائیں، تو اس کی حکمت یقیناً واضح ہونی چاہیے ان ساری چیزوں کی، تاکہ یہ پیغام خاص طور پہ ہمارے جتنے بھی ملحدین ہیں ان تک پہنچا جائے جو اسی چیز کو کرتے ہیں. اور دوسرا جو آپ نجاست کا کہہ رہے ہیں، اس میں اگر ہم دیکھیں انسان ہے، یقیناً اگر ہم 10 دن نہیں نہائیں گے، 15 دن نہیں نہائیں گے تو ہمیں خود بھی محسوس ہوگا کہ ہم ناپاک ہیں، ہم میں سے بو آنا شروع ہو جائے گی، ہمارے کپڑوں میں سے آنا شروع ہو جائے گی، سب کچھ ہوگا. تو اس کے پیچھے تو ایک واضح حکمت نظر آتی ہے کہ جو شخص روز نہا رہا ہے یا 2 دن بعد نہا رہا ہے، اور ایک شخص جو 20 دن نہیں نہا رہا، اس میں واضح فرق نظر آ رہا ہے. اس میں کسی سائنس کی یا کسی میڈیکل ڈاکٹر کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو اس میں بھی یقیناً جو نجاست کا پہلو ہے یا پاکی کا پہلو ہے جس اعتبار سے آپ کہہ رہے ہیں، اس کی بھی کوئی حکمت ہونی چاہیے خدا کے ہاں. بہت شکریہ. یہیں سے بات شروع کر لیتے ہیں، باقی مجھے بھول گئے تو آپ بار بار یاد کراتے جائیں گے. تو طہارت اور جو آپ نے بات ذکر کیا ہے، فرمایا ہے گندگی کا، گندگی تو ہم پہچانتے ہیں، لیکن مثال کے طور پر میں ایک مزدور ہوں اور صبح سے میں نے مزدوری کر رہا ہوں، جون جولائی کا مہینہ ہے، اور ظہر تک آتے آتے پسینے کی بو مجھ سے آنے لگ گئی ہے، تو کیا نماز پڑھ سکتا ہوں؟ میں گندا تو ہو گیا ہوں، ناپاک نہیں ہوا. گندا ہو گیا ہوں، ناپاک نہیں ہوا. یہاں کیا فرق ہے
10 दिन नहाने में, ना नहाने में और पाक होने में क्या फ़र्क है? 10 दिन तक अगर मैं नहीं नहाया नमाज पढ़ सकता हूँ अगर मैं नापाक नहीं हूँ। तो गंदगी और नापाकी का जो नापाकी और तहारत और सफाई का जो ताल्लुक़ है वो अलग अलग है। सफाई तहारत नहीं है। नहाकर बू ख़त्म कर लेना ये तहारत। तो अब तहारत क्या चीज़ है? ये वो कुछ रूहानी सी चीज़ है जो मुझे आपको हासिल करनी होती है, जो नहाने से ही होती है। अब दूसरी बात शायर के साथ इसी को जोड़ लीजिए कि जो अमल हमारे मादी दुनिया के अमल हैं उसी से रूहानी सफ़र होते हैं। मैं नहाऊंगा जिस्मानी तौर पर अपनी गंदगी धो रहा हूँ लेकिन तहारत हासिल कर रहा हूँ। वज़ू में मैं अपने अज़ा ही धो रहा हूँ, मुंह धो रहा है, हाथ धोए, कुल्ली कर लिया, लेकिन मुझे तहारत हासिल हो रही है। वो जो हवा खारिज होने से टूट गई थी वो वाली, उसमें कोई गंदगी लाहिक नहीं हुई थी, सिर्फ तहारत टूटी थी। तो ये जो तहारत के टूटने का अमल है और उसके कायम करने का, ये मादी चीज़ों से ही हो रहा है। अल्लाह ताला ने हमें तयम्मुम कहा कि नहीं मिट्टी पे हाथ मार के फिर मुँह पे हाथ मार लो, तो क्यों कहा है? कोई अमल किया है जिसकी वजह से हमें तहारत हासिल हुई है। तो इसका मतलब है कि हम ज़हनी तौर पर किसी हालत में चले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह जिसमें हमें तहारत हासिल हो जाती है। अब शायर में देखिए कि आपने ग़ुलामी के, तो जिस तरह से मिट्टी पे हाथ मारने से मुझे तहारत हासिल हुई है, वज़ू करने से मुझे तहारत हासिल हुई है, नहाने से मुझे तहारत हासिल हुई है, ऐसे ही ग़ुलामी का तसव्वुर पुख्ता करने के लिए ग़ुलामी वाला अमल करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। मुझे समझ नहीं आएगी क्यों सजदे की ज़रूरत ही क्यों है? मैंने दिल से इकरार कर लिया कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, नहीं, वो उस वक्त तक मेरे दिमाग पर असरअंदाज ही नहीं होगा जब तक मैं सर नहीं झुकाऊंगा। वो जो असर होना है जो वज़ू से तहारत की शक्ल में हुआ है और जो सजदे करने से मुझे हासिल होना है वो हासिल ही नहीं होगा। रोज़ा पुराने ज़माने के हर महीने में 2-3 रखे जाते थे, तो 30 दिनों में क्या होना है? वो एक दिन का रोज़ा काफ़ी था, लेकिन जो 30 दिनों में काम होना है वो एक दिन में नहीं होना। कम से कम 3 दिन रखे थे पहले अल्लाह ताला ने, और पूरे साल में 36 रोज़े रखने पड़ते थे, हर महीने के 3 रोज़े। तो अब वो जो 36 रोज़े थे वो क्या करते थे? रोज़ा रखो ही क्यों? तो असल में वो जो रूहानी तज़किया है वो उसका एक ज़ाहिरी पहलू है, एक उसका हिडन पहलू है। हिडन पहलू मैं समझा नहीं पाता, समझ भी नहीं पाता। बस इतना बता सकता हूँ कि भाई नहाने से कुछ होता है जो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इस हालत में अगर हो तो नहाए बगैर नमाज नहीं पढ़नी। वज़ू से कुछ होता है, कहता है कि इस हालत में हो तो वज़ू के बगैर नमाज नहीं पढ़नी, उससे कुछ होता है। लेकिन मैं कर क्या रहा होता हूँ? इस्तिंजा कर रहा होता हूँ, नहा रहा होता हूँ, वज़ू कर रहा होता हूँ, आज़ाद हो रहा होता हूँ, बस ज़ाहिरी तौर पर। तो मैं, इल्लामा इकबाल ने एक जुमले में बयान किया, आप शायरी पसंद करते हैं, खूगरे पैकरे महसूस है इंसान की नज़र। तो सिर्फ खुदा के बारे में नहीं है, शराइ के बारे में भी यही है। उसको कुछ अमल करने पड़ते हैं मादी दुनिया के, फिर जाके असर होता है। तो ये वो चीज़ें हैं जिसको अब मुल्हिद एक आदमी एक सोचेगा कि अच्छा यार अल्लाह ताला ये किस तरह की चीज़ कर रहे हैं, तो वो इस बात को जानते ही नहीं है कि बस मेरी वालदा आएँ, बुढ़ापे की बात कर रहा हूँ, वालदा आएँ और मैं मुंह बना के उनका इस्तकबाल कर रहा हूँ, तो मैंने क्या किया है? इस्तकबाल ही किया, उनको बिठा भी लिया, खाना भी खिला दिया, लेकिन मुंह बना छोड़ा मैंने। मुंह बनाना समझते हो? पंजाबी का मुहावरा, यानी बहुत खुश ना होना, खुशी जाहिर ना करना। तब ये मेरा सिंबॉलिक एक्सप्रेशन है कि मैं आपकी आमद को पसंद नहीं कर रहा हूँ। मुंह बना छोड़ा मैंने, मुंह मोटा करके उधर बैठा हूँ, वालदा बात कर रही, मैं हूँ हाँ कर रहा हूँ, बस खुल के बोल ही नहीं रहा। तो इसलिए अब नबी करीम से फरमाया कि मुस्कुरा कर इस्तकबाल करना भाई का वो भी सदका है। क्यों? क्योंकि आपने वो चीज़ दे दी है उसको जो उसको चाहिए आने के मौके पर, कि आप मुस्कुरा के मिलें उसको। तो ये वो चीज़ें हैं जिसको मादी दुनिया ही में चलती हैं। लेकिन अब मेरी वालदा पर क्या असर हुआ होगा मेरे मुंह बनाकर बैठे रहने से? और अगर मैं उनको मुस्कुरा कर इस्तकबाल करता, खुलकर अम्मी जान आ गई, शुक्र है आप आ गई, तो उनके ऊपर क्या असर होना था? वो रूहानी असर हो रहा है मेरे जुमले से, मेरे मुस्कुराने से उनके ऊपर क्या असरात हो रहे हैं।
وہ ایسے ہی کچھ اثرات وضو کے ہوتے ہیں، ایسے ہی کچھ اثرات غسل کے ہوتے ہیں، ایسے ہی کچھ اثرات اپنے بال کٹوانے کے ہوتے ہیں، ایسے ہی کچھ اثرات مجھے طواف کرنے کے ہوتے ہیں، صحیح کرنے کے ہوتے ہیں. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم جو یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ذرا سادہ لوگوں سے جا کر پوچھیں. میں جب عمرے پہ گیا تو وہاں ایک خاتون تھی، وہ بیگ کپڑوں کا لے کر آئی ہوئی تھی. تو مسجد نبوی کا عام پلر، یہ نہیں کہ وہ کوئی نبی وسلم کے روزے کی جگہ تھی، نہیں، عام پلر تھا. تو اس کے ساتھ سارے کپڑے لگا کے نا بیگ میں پیک کر رہی تھی، برکت پہنچ رہی ہے اس کو. ٹھیک ہے، تو اب یہ کیا چیز حاصل کر رہی تھی وہ، میں آپ نہیں بتا سکتے. تو یہ وہ چیز ہے جس کو بہرحال امید ہے کہ میں پہنچا سکا ہوں گا، لیکن اب بھی کچھ پہلو رہ گیا ہو تو فرمائیے. میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہمارے ہاں اس چیز کو زیادہ ملوث خاطر رکھنا چاہیے کہ جو دین کا ایسنس ہے، جو اس کی اسپرٹ ہے، اس کا وزن زیادہ ہے، اس کا پلڑا زیادہ بھاری ہے مادیت کے حوالے سے، اگر آپ اس کو سمجھتے ہیں. کیونکہ یہ تو پھر رسول اللہ کی سنت ہی ہے کہ جس کو انہوں نے، یعنی جیسے سنت ابراہیم میں قربانی ہے، یعنی اس کے پیچھے کے ایسنس کو سمجھنا چاہیے. ابھی آپ نے طواف کا ذکر کیا، ان ساری چیزوں کا، تو وہ پھر ایسنس ہی ہے جس کو سمجھنا چاہیے ظاہری طور پہ. کیونکہ ہمارے یہاں ہندو بھی تو کسی کو پوج رہے ہوتے ہیں اور وہ پھر سوال کرتے ہیں کہ یہ بھی تو ایک دیوار ہی ہے جس کے ارد گرد طواف کر رہے ہیں. ان کو بھی ہم نہیں سمجھتے، ان کے ساتھ بھی ناانصافی کرتے ہیں. وہ بھی ان کے پیچھے بھی ایسنس ہے، لیکن عام لوگ نہیں جانتے ہوتے ہیں. تو اس لیے پھر وہ ان کے دین پر بھی ہم مذاق اڑا دیتے ہیں. تو وہ ان کو بھی پورا سمجھ کے مذاق اڑانا چاہیے. میں ان کی تائید نہیں کر رہا کہ وہ کام کرنے چاہیے، صرف یہ بتا رہا ہوں کہ جب بات شروع کی گئی ہوگی تو اس کے پیچھے کچھ حکمت تھی. اب ہمیں نہیں معلوم، تمام حاجی جو حج کرنے جاتے ہیں ان کو طواف کی حقیقت معلوم ہے نہیں. وہ خدا کا حکم سمجھ کے کراتے ہیں، برکتیں سمیٹ لاتے ہیں، بس برکتیں مل جائیں گی ان کو. حقیقت سمجھی ہے یا نہیں سمجھی وہ کچھ پتہ نہیں. اس میں اللہ تعالیٰ اتنی اجازت دیتا ہے ہم لوگوں کو کہ ہم ایک انصاف کے ساتھ یعنی ان ساری چیزوں کو سمجھیں. اور اگر کوئی اس کے احکام، یعنی اب جیسے میں ہوں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی، اس کی حکمت نہیں سمجھ آ رہی، تو میں نہیں کرتا. اور میں اتنا وقت لیتا ہوں کہ مجھے یہ چیز پہلے دیکھنی ہے، سمجھنی ہے. جس وقت اس کا ایسنس اور اس کی اسپرٹ مجھ پہ واضح ہو جاتی ہے، بے شک اس کو کافی دیر لگتی ہے، لیکن اس سے پہلے جتنا عرصہ میں نے اس کو نہیں کیا ہوتا تو وہ کیا میرا گناہ یا نافرمانی میں شامل ہو رہا ہوتا؟ جی ہاں، نافرمانی میں شامل ہو. تو عمل کرتے رہنا چاہیے، حکمتوں پہ غور کرتے رہیں. صرف یہ تحقیق لازماً کرنی چاہیے کہ واقعی اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو بس ٹھیک ہے، پہلا کام یہی کرنا چاہیے. اگر حکم ہے، حکمت سے سمجھ آ جائے تو بہت اچھی بات ہے، دل اور دماغ دونوں مطمئن ہو گئے. لیکن اگر حکمت سمجھ نہیں آئی اور ثابت ہے کہ اللہ کا حکم ہے یا اللہ کے رسول کا حکم ہے، تو اب دل کے اطمینان کے لیے کرتے رہیں. دماغ کا اطمینان ہو جائے گا انشاءاللہ. اور بعض چیزوں کا قیامت والے دن ہونا ہے. یہاں تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ نہیں کیا کہ سب چیزوں کا اطمینان کرا دوں گا. ہاں، وہ رہ گیا پہلو. ہاں، وہ سمجھ یہ نہیں ہے کہ چوری، غارت گری، قتل و غارت حلال ہے. اس علاقے میں کرفیو لگا دیا جاتا تھا کہ اب بالکل کچھ نہیں ہوگا. یہ ایک الگ چیز ہے. اور ایک چیز یہ ہے کہ شریعت میں ویسے ہی حرام ہے، قتل و غارت بھی حرام ہے، چوری چکاری بھی حرام ہے، ڈاکہ بھی حرام ہے، غلام بنانا بھی حرام ہے. وہ حرام چیزیں شریعت میں سارا سال ہی حرام ہے. لیکن اس علاقے میں امن قائم کرنے کے لیے کچھ سختی کر دی جاتی تھی. جیسے ہمارے ملک میں بھی بعض اوقات 10 محرم تک، 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک موٹر سائیکل پابندی لگا دی جاتی ہے. تو وہ کس لیے؟ تاکہ جو حملے ہوئے اس زمانے میں، ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں، وہ موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے ہوئے تو 2 لوگوں کو بٹھانا منع کر دیا کہ ایک چلا رہا ہو اور دوسرا فائر کر رہا ہو. تو اب وہ ختم ہو گئی. جب وہ حملے دوسری طرح کے ہو گئے تو وہ بھی ختم ہو گیا. تو یہ ایک وقت میں ہی اس طرح کا کیا جاتا ہے کام. سارا سال آپ پابندی لگا چھوڑیں کہ کوئی بندوق لے کر نہیں نکلے گا، یہ نہیں کرے گا، کسی کے ہاتھ میں تیر نہ ہو، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہ ہو، تو زندگی معطل ہو جائے گی. تو عام دنوں میں زندگی عام چل رہی ہوتی، اس میں لوگ غلط استعمال کر لیتے ہیں چیزوں کا، بس اس طرح سے. تو ہمیشہ ہی منع ہے. جو چیزیں حج کے دنوں منع کی گئی وہ ہمیشہ ہی منع ہے، بس وہ کچھ پابندی اور طرح کی. سر، یہ جو حرام مہینے ہیں قرآن مجید نے بیان کیے ہیں، ان کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے عام طور پہ کہ لوگ حج کے سفر کے لیے نکلتے تھے تو ظاہر ہے پیدل آنا ہوتا تھا یا اونٹ پہ آنا ہوتا تھا، تو بہت وقت لگتا تھا. تو جتنا عرصہ حج سے پہلے نکل آتے تھے وہ حرام مہینے میں آ جاتا تھا.
تو اس کی شریعت میں کیا حرام مہینوں کا الگ سے کوئی تقدس ہے؟ کیونکہ ابھی ہم ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں اب تو اس کا وہ سارا کنسیپٹ ہی ختم ہو گیا ہے کہ اب ان کی کوئی ضرورت رہ گئی ہے حرام مہینوں کی. نہیں، یہ صرف حجاز کے لیے ہے، آپ پاکستان کے لیے ہے بھی نہیں. حج کے دنوں میں اس پورے علاقے میں حاجیوں کو پرامن فضا دینے کے لیے کیا گیا ہے، وہ میرے آپ کے لیے نہیں ہے. البتہ ہم پاکستان والے بھی، ہندوستان والے بھی جنگ وغیرہ اگر ہو رہی ہو تو اس میں روک دینا چاہیے تاکہ حاجی آرام سے اپنے اپنے ملکوں سے سفر کر سکیں. سر یہ جنگ تو دونوں طرف سے ہو رہی ہوتی ہے، ہم روک بھی دیں تو دوسرے تھوڑی روکیں. ہاں نہیں، یہ بعض موقعوں پر قومیں یہ بات سن لیتی ہیں کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے وقفہ کر لیتے ہیں جنگ میں. ابھی آپ دیکھیے امریکہ اور ایران کی لڑ چل رہی ہے نا، بات کے ابھی مذاکرات چل رہے ہیں، تو اس طرح ہو جاتا ہے. یہ تو بعید بات نہیں ہوتی، یہ کوئی محلے کی خواتین کی لڑائی نہیں ہے. مدثر مسعود صاحب کا سوال ہے کہ آپ اکثر اجماع اور تواتر کی بات کرتے ہیں کہ اس میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. تو سوال ان کا یہ ہے کہ قرآن مجید کے جو آیت ہے سبع من المثانی، اس میں تو پوری امت کے ہاں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ وہ اس سے مراد سورہ فاتحہ لیتے ہیں اور سورہ فاتحہ کی 7 آیات مانی جاتی ہیں، جبکہ مکتبہ فراہی میں تو سورہ فاتحہ کو 6 آیات پر مبنی مانا جاتا ہے. تو یہ اب امت سے پوری ہٹ کے ایک نظریہ نہیں ہے، تو کیا یہ تواتر میں غلطی نہیں ہے؟ اگر آپ پرانے چھپے ہوئے قرآن دیکھیں تو سب میں سورہ فاتحہ کی آیتیں 6 ہی ہیں. سعودی عرب نے 7 کی ہیں. ہمارے پرانے قرآن کے نسخوں میں 6 آیتیں ہوتی تھیں. بسم اللہ کو کبھی کسی نے آیت شامل نہیں کیا. کہ شاید یہاں بھی کوئی قرآن پڑھے ہوں جو پرانے چھپے ہوئے ہیں. میرے گھر میں ابھی تک قرآن ایسا ہے جس میں سورہ فاتحہ بسم اللہ کا نمبر 1 نہیں لکھا ہوا، الحمدللہ رب العالمین کا نمبر 1 لکھا ہوا ہے. تو ساری امت اسی پر قائم تھی. اب آ کر یہ ہوا کہ تفسیروں کی وجہ سے، اور تفسیر بھی معصور ہم نے لینی ہوتی ہے، تو ابن کثیر وغیرہ کی قبولیت کے بعد اس کی 7 آیتیں کی گئی. ہمارے ہاں جو 7 آیتیں کی جاتی تھیں تو وہ غیر المغضوب علیہم کے بعد ایک 5 کا نشان لگا ہوتا تھا. وہاں پر کہتے تھے کہ آیت مان لی جائے، آیت کا نشان نہیں ہوتا تھا وہاں پر. تو اس لیے یہ تو دوسری بات کہ یہ تفسیری اختلاف ہے، اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے کہ سورہ فاتحہ کی آیتیں 7 ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. اور 7 آیتیں قرآن مجید نے آیتیں گن کر نازل نہیں کی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ بڑا وقف کیا ہے اسی کو آیت سمجھا گیا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، وہ تواتر میں اندر ہی ہے. پہلا بڑا نشان آیت کا الحمدللہ رب العالمین پہ ہے، پھر الرحمن الرحیم پہ ہے، پھر مالک یوم الدین پہ ہے، پھر ایاک نعبد پہ، ایاک نستعین پہ ہے، پھر اہدنا الصراط المستقیم پہ ہے، صراط الذین انعمت علیہم پہ جا کر پھر اینڈ پہ ہے. بیچ میں کوئی نشان نہیں ہے. اور بسم اللہ کے بعد کبھی کسی نے آیت کا نشان نہیں دیکھا سوائے عربوں کے چھپے ہوئے قرآن کے. تو تواتر ہی سے چلا آ رہا تھا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن اب وہ سعودی عرب نے 2-3 جرتیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے. ایک جرت یہ کی ہے کہ بہت ساری قراتیں چھاپنی شروع کر دی ہیں، اور دوسری جرت یہ کی ہے کہ یہ روایتوں کی بنیاد پر قرآن میں اس طرح کی چیزیں بھی شروع کر دیں. تو یہ نہیں کرنا چاہیے. اخبار احاد کی بنیاد پر اتنے بڑے کام نہیں کرنے چاہیے. سر آپ اکثر قراتوں کے بارے میں یہ بیان کرتے ہیں کہ کسی بھی آیت کی 3 بھی قراتیں موجود نہیں ہیں. تو یہ جو سعودی عرب والے چھاپ رہے ہیں یہ پھر کیا چیز چھاپ رہے ہیں؟ وہ حاشیے میں لکھ دیتے ہیں کہ اس آیت میں یہ اس طرح سے پڑھا گیا ہے، وہ نکال کر دیکھ لیجیے، یہاں پر کہیں پڑھی ہوگی تو کہیں بھی آپ کو 7 قراتیں تواتر سے آئی ہیں. حدیث کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ انزل القرآن علی 7 احرف، قرآن مجید 7 پہلوؤں پر نازل ہوا ہے. تو 7 پہلو والا قرآن دکھائے تو صحیح، 7 قرآن ہونے چاہیے تھے. حقیقی بات یہ ہے کہ ایک قرات والا ایک قرآن، دوسری قرات والا دوسرا قرآن. تو میں نے ایک زمانے میں تحقیق کی تھی، وہ کہیں ریکارڈ پر بھی پڑھا ہوگا، کورس میں نے پڑھایا تھا، پورے کچھ 40 لیکچرز ہیں اس کے اندر. تو اس میں نے بتایا تھا کہ کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کے کوئی 3 ورژن بھی مل جائے. صرف ایک لفظ ہے جس کے 3 ورژن میکسیمم پائے جاتے ہیں، باقی ایک ہے یا 2 ہیں یا ایک ہے یا 2 ہیں. تو 7 قراتیں لائے تو صحیح ہے کہاں پہ؟ کہیں نہیں. یہ حدیث جب یہ کہتی ہے کہ قرآن 7 پہلوؤں پر نازل ہوا ہے تو پھر ہر آیت کے 7 پہلو ہونے چاہیے. سر یہ جو آپ بیان کر رہے ہیں کہ بعض الفاظ کے 1-2 ورژنس تو پائے جاتے ہیں، تو کیا یہاں پر تواتر میں غلطی نہیں ہے کہ ایک چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تواتر سے جاری کی؟ خبر واحد میں
خبر واحد میں رہا ہے، کبھی تواتر نہیں ہوا اس کو۔ یاسر محمود صاحب کا سوال ہے کہ آپ نے جانوروں کا ذکر کیا جو کھائے جاتے ہیں، مویشیوں کا، تو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو گھوڑا ہے اور گدھا ہے اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے، کیونکہ یہ بھی گھاس کھاتے ہیں اور اس کو کیا کہتے ہیں، ترکی میں تو گھوڑا کھایا بھی جاتا ہے۔ دیکھیے جو حرمت اور حلت کا دائرہ ہے اس میں واضح رہنا چاہیے کہ حرام چیزیں 4 ہیں جو واضح طور پر حرام کی گئی ہیں، وہ انشاءاللہ رمضان کے بعد سورہ آل عمران میں ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن اب سورہ مائدہ میں دوبارہ آئے گی، پھر سورہ انعام میں جا کر آئے گی۔ تو اس میں 4 چیزیں حرام ہیں، باقی چیزوں کی حرمت طبیعت پر چھوڑی گئی ہے، رواج پر چھوڑی گئی ہے اور فطرت پر چھوڑی گئی ہے۔ تو گھوڑا اور گدھا یہ اس کی جو حرمت ہے وہ فطرت پر چھوڑی گئی ہے۔ فطری طور پر تمام دنیا نے گدھے نہیں کھائے، گھوڑے نہیں کھائے، فطری طور پر کہیں کہیں انحراف ہوا، تو اس انحراف سے ہم شریعت نہیں بنا سکتے، شریعت مجمع علیہ چیز پر ہوگی۔ تو جو تمام انسانیت کھا رہی ہو وہ اصل میں جائز ہوگا۔ اور اگر آپ ہندوستان میں آ جائیں تو گائے وغیرہ مذہب کی وجہ سے منع کی گئی، ان کے ہاں ثبوت موجود ہے اس بات کا کہ انہوں نے فطرت کی وجہ سے بند نہیں کی گائے کھانا یا گوشت کھانا، انہوں نے مذہب کی وجہ سے گوتم بدھ کے فرامین اور اس طرح کے شنکراچاریہ وغیرہ کے جو فرامین تھے ان کی روشنی میں گوشت کھانے کو روک دیا۔ تو اس وجہ سے یہ ایک الگ تصور ہوگا۔ البتہ جہاں مذہب کے اثر نہیں ہوتا، فطرت آزاد رہتی ہے، تو وہاں پر آپ دیکھیے کہ مویشی کھائے جا رہے ہیں، گدھا نہیں کھایا جا رہا، گھوڑا نہیں کھایا جا رہا، اور کیڑے مکوڑے نہیں کھائے جا رہے۔ کیڑے مکوڑے والے جگہیں بھی چوہے، بلیاں، اس طرح کی چیزیں نہیں کھائی جا رہی، بندر، یہ انہی جگہوں پر کھایا گیا جہاں پر کسی وجہ سے انحراف ہوا ہے۔ سر ہمیں بعض روایات ایسی ملتی ہیں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمان جو صحابہ کرام ہیں وہ پہلے گدھے کا گوشت کھا لیتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر پھر انہیں منع کر دیا کہ اب نہیں کھائیں گے۔ اس کے باوجود ان میں اختلاف رہا ہے کہ بعض صحابہ ایسے بھی تھے جو اس کے بعد بھی حرام نہیں مانتے تھے، اور وہ یہ خیال کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع کیا تھا وہ ایک وقتی ممانعت تھی۔ تو ان روایات کا کیا جی ہاں، بہت سارے واقعات ہیں اس میں جس میں اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں، تو وہ جنگی حالات ایک الگ چیز ہے، اس سے حلت و حرمت نہیں نکالی جا سکتی، وہ مجبوری ہو سکتی ہے۔ تو مثلا جب گدھا کھایا گیا تو وہ مجبوری ہو سکتی ہے، جب گدھے کی دیگیں انڈیل دی گئی ہیں اس کا مطلب اس وقت مجبوری نہیں تھی۔ تو اب ہم جنگ کے حالات سے، جنگی واقعات سے حلت و حرمت نہیں نکال سکتے، کیونکہ جنگی حالات میں مجبوری کا قاعدہ موجود ہوتا ہے کہ فوج کا راشن ہی ختم ہو گیا ہے تو ٹھیک ہے، گدھے ذبح کر لیے جا سکتے ہیں مجبوری کے قاعدے پر، تو اس لیے وہاں سے نہیں نکالنا چاہیے۔ عام دنوں میں آپ گدھا کھاتے ہوئے دیکھے گئے ہیں، عام دنوں میں صحابی گدھا کھاتے ہوئے دیکھے گئے ہیں، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے لیکن اس کا طریقہ یہ اختیار کرتا ہے، جیسے وہ مثال کے طور پہ کہتا ہے کہ اگر میری یہ دعا قبول ہو جائے تو میں اتنے نفل پڑھوں گا یا اللہ کی راہ میں فلاں نیک کام کروں گا، تو اس طرح دعا مانگنا کیا درست ہے یا نہیں؟ اور اگر یہ درست نہیں ہے تو اگر انسان ماضی میں ایسی کوئی دعا مانگ چکا ہے تو اس کا پھر کیا کرے؟ نظر ٹائپ کو چیز، یہ جو نظر شرط لگانے والی ہے یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ نظریں 2 طرح کی ہیں، یہ کبھی درس میں زیر بحث آئی کہ میں اللہ کے گھر میں جا رہا ہوں تو اپنے ساتھ ایک جانور لے جاتا ہوں، خدا کی نظر کروں گا، یہ جائز نظر ہے۔ لیکن یہ نظر جائز نہیں ہے کہ یا اللہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں یہ کروں گا، یہ ناجائز نظر ہے۔ لیکن اگر کوئی مان لیتا ہے تو پھر اس کو پورا کرنا پڑے گا۔ عمران بلوچ صاحب کا سوال ہے کہ کیا ایک اسکیپٹک ایمان قابل قبول ہے اللہ کے ہاں؟ وہ تو اللہ تعالیٰ ہی بتا سکتے ہیں۔ اتنی بات میں کہہ سکتا ہوں کہ قرآن مجید نے ایک مقام پر اس طرح کی بات کہی ہے کہ تم ابھی تک ایمان نہیں لائے ہو، اسلام لائے ہو تو میں تمہیں اجر دے دوں گا۔ وہاں سے آپ کچھ نکالنا چاہیں تو نکال لیجیے۔ جی جی آپ نے پہلے امن کی بات کی کہ وہ 4 ماہ کا آپ نے کہا کہ نا اس لیے اس پہ تھی پابندی کی 4 ماہ، تو اور یہ تو جی عام طور پہ ویسے اصولی طور پہ ہر ملک میں امن تو سارا سال مطلب
رہے گا تو پھر وہاں پہ جو لوگ سکون سے رہیں گے. تو ظاہر ہے جب تک ہر ملک کے اس طرح کے جو لاز ہیں وہاں کے سخت نہیں ہوں گے تو پھر یہ تو نہیں رہے گا قائم. تو اس کی تو ظاہر ہے اس میں سختی تو ہوئے گی کہ سارے شہری جو ہے اس کے رہے یعنی پابند رہیں سارے رولز کے جو اس ملک کے جو ہیں. جی ایسا ہی ہے, اس میں کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے, لیکن ایک مثال کے طور پر ہمارے ملک میں کوئی بڑی ٹیم ٹورنامنٹ ہوا تھا تو سڑکوں کے ٹریک نئے بن گئے, راستے بن گئے, پابندیاں لگ گئیں, اس طرح کی چیز ہے. اس کو امن سے کیوں جوڑتے ہیں؟ وہ حاجیوں کو پرامن فضا دینے کے لیے کہ وہ اطمینان سے آئیں, کوئی خوف نہ ہو, حج کر کے چلے جائیں. وہ اس طرح کی پابندی ہے, اس کا تعلق اس طرح سے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں باقی عام دنوں میں امن ہو ہی نہ. یہ کب کہا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ باقی دنوں میں امن ہوگا, سب کچھ ہوگا, لیکن ان کے لیے خاص اہتمام کے 4 مہینے. ٹیم کی جی بات کی تو ضمن اس لحاظ سے جی بات ہے ضمن کی جب بھی وہ ٹیم یہاں پہ جی آئے تو اس میں جو یہ پروٹوکول اور یہ لگتا ہے اور یہ سڑکیں بند ہو جاتی, بہت سے لوگ اس میں مجبور بھی ہیں کہ کہیں انہیں جلدی پہنچنا ہوتا ہے, لیکن وہ سڑکیں ہوئی تھی بند کے جو ٹیم جا رہی اور لمبی چوڑی ان کے آگے سیکورٹی جو ہے آگے بھی اور بیک پہ بھی. تو یہ کیا جی اصولی طور پہ یہ ٹھیک ہے بات, یا یہ عام طور پہ جتنے بھی کھیل کے یہ اسٹیڈیمز یا جو ہوں تو یہ عام طور پہ شہروں سے باہر ہوں کہ لوگ شہر کے اندر جو ہے ہر وقت جو ہے سکون سے رہیں, جو ہے کوئی بھی انہیں پرابلم نہ ہو کہیں آن جان میں جو ہے. جی بنے تو شہر سے باہر تھے لیکن شہر خود وہاں پہنچ گئے, ایسا ہی ہوتا ہے. اب یہ پنجاب یونیورسٹی بھی شہر سے باہر تھی, اب یہ شہر کے بیچ میں آ گئی ہے. قذافی اسٹیڈیم بھی شہر سے باہر تھا, شہر کے بیچ میں آ گیا ہے. آپ کے کتنے جو انڈسٹریل ایریاز ہیں وہ شہر سے باہر بنائے تھے, وہ اب شہر کے اندر ہیں, آبادیوں کے اندر ہیں. یہ قائد اعظم انڈسٹریل ایریا سندر اسٹیٹ والا, وہ اب آبادی آ گئی چاروں طرف. تو پھر کنٹرول نہیں کرتے نا, ہمارے ملک میں کوئی کنٹرول نہیں ہے. چھوٹا شہر ہونا چاہیے, بیچ میں گرینری ہونی چاہیے. میرے خیال میں اچھرے کے بعد کہانا تک شہر نہیں بسنا چاہیے تھا, لیکن بس گیا. اب تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے یہاں پر کوئی. تو یہ بدقسمتی, ہماری مینجمنٹ اچھی نہیں ہے ملک کے چلانے والوں کی, تو اس کی وجہ سے یہ مسئلے ہوتے ہیں. ورنہ البتہ یہ بات ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کا کام ہوگا, مثلا حج کے لیے لوگ جہاں جاتے ہیں تو وہاں کے مقامی لوگوں کے لیے تو مشکلیں ہوتی ہوں گی, اس میں کوئی شبہ ہی نہیں. تو وہ تو ہوتی ہیں, اس کا انتظام بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, بس اور کیا کر سکتے ہیں. لیکن میں یہ اس بات کے حق میں ہوں کہ خام خواہ کے اجتماعات نہیں ہونے چاہیے. میرے بس میں ہو تو میں تمام جلوسوں پر اور تمام اجتماعات پر پابندی لگا دوں, خواہ وہ شیعوں کے ہوں خواہ وہ سنیوں کے ہوں. بہت تکلیف ہوتی ہے. تو جو ضروری چیزیں ہیں بس وہ اب کریں جو شرعی طور پر ضروری ہے. حج نکالا نہیں جا سکتا, لیکن یہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کو اب اتنا پیسہ دیا ہے کہ پورا مکہ خالی کرا لیں حاجیوں کے لیے, وہ ہو سکتا ہے. تو بس اس طرح کے پھر انتظامات کرنے چاہیے. جی وہ بس جی ایک ہی سوال ہے جی رمضان کا جی, کہ جی اگر سحری پہ آنکھ کھل نہ پائے تو پھر بھی جی روزہ اس کے ذمہ فرض ہی شمار کیا جائے گا جی. جی بالکل ایسا ہی. اب آپ 8 پیرا روزہ کہتے ہیں, اس کو رکھ لیں, بس اللہ تعالیٰ ہمت دے گا. تو کئی دفعہ رکھا بھی ہوگا انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ خیر کرے. تو سارے 8 پیرا رکھ لیں. یہود پر تو 24 گھنٹہ کا ہوتا تھا, آپ بھی رکھ لیا کریں. لیکن سحری کھانا پسندیدہ ہے, بہت ضروری ہے. ہاں آنکھ نہ کھلے تو پھر ایک الگ بات ہے. تو روزہ صبح کا ہی ہے, لیکن اگر نہیں آنکھ کھلی تو کوئی مسئلہ نہیں, روزہ رکھ لیں, اللہ تعالیٰ ہمت دے گا انشاءاللہ. تو بس جی ایک اور جی اس میں جی کس عمر میں جی یہ فرض یعنی فرض ہوگا یہ مرد پہ بھی اور اس پہ عورت پہ؟ ہمارے ہاں عام طور سے 12 سال کی عمر بتائی جاتی ہے, کیونکہ یہ شعور کی اچھی عمر ہے. اب سائنسی طور پر ثابت ہے کہ 7 سال سے پہلے بچے کو خیر و شر کا نہیں پتہ ہوتا, تو یہ 7 سال کے بعد سمجھ میں آتی ہے. تو 7 سال کے بعد آپ شروع کر دیں آہستہ آہستہ, اور 12 سال کی عمر میں پورے رکھوانے شروع کر دیں. بس بلوغت کی ابتدائی سٹیجز ہیں, ٹین ایجر جس کو کہتے ہیں, غالباً وہی بنے گا.